اگر آپ اپنی گھریلو تصاویر، ویڈیوز اور اپنا پرسنل ڈیٹا لیک ہونے سے بچانا چاہتے ہیں تو ان دو بڑے برانڈز کے موبائل فون کبھی بھی استعمال نہ کریں، اور اگر آپ کے پاس ان برانڈز کے موبائل فون ہیں تو انہیں فوراً بند کر دیں، توڑ دیں یا ان سے چھٹکارا حاصل کر لیں، ورنہ یہ موبائل فون آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کا خفیہ اور پرسنل ڈیٹا لیک کر سکتے ہیں، اور آج کا سستا فون کل کی سب سے مہنگی غلطی ثابت ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ سستے موبائل فون خریدنے کو ترجیح دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کم قیمت میں زیادہ فیچر، بڑی سکرین اور ایک اچھا کیمرہ اور ایک اچھی بیٹری ٹائمنگ ملے، اور وہ ان موبائل فون کو خریدنے کی طرف جاتے ہیں جو کہ انہیں سستے میں ملتے ہیں، لیکن شاید انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس طرح کے سستے اور زیادہ فیچرز والے موبائل فونز ان کی پرسنل لائف، فیملی اور ان کے عزیز و اقارب کے لیے شدید خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دو ایسے برانڈز موبائل فونز کی جنہیں آپ استعمال کر رہے ہیں تو سمجھو کہ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ زیرو ہے اور آپ کسی بھی وقت اپنا پرسنل ڈیٹا جو ہے وہ لیک کروا سکتے ہیں۔ دور جدید میں جہاں سمارٹ فونز ہماری زندگیوں کا اہم حصہ بن چکے ہیں، وہیں دو معروف موبائل برانڈز جیسا کہ انفنکس اور ون پلس پر الزامات سامنے آئے ہیں۔ یہ الزامات کیا ہیں، کس نے لگائے ہیں اور ان کی تصدیق کیسے ہوئی ہے، اور کون سے ہمیں موبائل فون استعمال کرنے چاہیے، وہ جاننے سے پہلے ان موبائل فونز کا تھوڑا سا آپ کو تعارف بھی کرواتے چلے جائیں کہ گزشتہ چند سالوں میں پاکستان سمیت دیگر ممالک میں انفنکس اور ون پلس موبائل فون کا استعمال سیل اینڈ پرچیز میں کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح اگر بات کریں انفنکس اور ون پلس برانڈ کی تو جن پر لاکھوں صارفین بھروسہ کرتے ہیں، لیکن حالیہ رپورٹس اور سیکیورٹی انکشافات نے ون پلس اور انفنکس جیسے برانڈز موبائل فونز کا استعمال کرنے والے یوزرز کو چونکا کر رکھ دیا ہے، اور جب یہ رپورٹ سامنے آئی ہیں تو اس کے جو صارفین ہیں وہ بھی ایک دفعہ ہل گئے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انفنکس برانڈ کے بارے میں۔ اگر ہم نظر دورائیں تو گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں انفنکس موبائل جو ہے وہ کافی حد تک مقبول ہو چکا ہے، اور خاص طور پر نوجوان نسلز میں اور فیمیلز جو ہیں وہ انفنکس موبائل فونز کا استعمال بڑی تیزی سے کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین، ٹرانزیشن ہولڈنگ کے تحت چلنے والے انفنکس فونز کے بارے میں سیکیور ڈی نامی ایک سیکیورٹی ادارے نے 2020 میں انکشاف کیا تھا۔ ان موبائل فون میں خطرناک میل ویئر پہلے سے ہی انسٹال ہوتے ہیں۔ ایکس ہیلپر اور ٹریاڈا جیسے وائرسز پس منظر میں چلتے ہیں جو کہ ایک گمنام سپاہی بھی سمجھے جا سکتے ہیں۔ 2024 کے آخر میں انفنکس کے دو بڑے ماڈلز میں ایسی تکنیکی خرابیاں بھی سامنے آئیں کہ جن کے ذریعے کوئی بھی معمولی ایپ جو ہے وہ آپ کے موبائل فون کو بغیر اجازت فیکٹری ریسیٹ کر سکتی تھی، یا ایک عام سی ویدر ایپ کے ذریعے آپ کی لوکیشن بھی حاصل کی جا سکتی تھی کہ آپ کہاں پر ہیں، آپ کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں اور آپ کہاں پر موو ہو رہے ہیں، اور جس کا آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ مزید تشویشناک بات یہ ہے کہ انفنکس نے نہ تو عوامی سطح پر ان مسائل کو تسلیم کیا اور نہ ہی کوئی واضح اپڈیٹ جاری کی، گویا کمپنی ہر چیز کو دبانے میں لگی رہی اور یہی سوچا کہ جو ہماری نیگلیجنسی ہیں، جو ہماری غلطیاں ہیں، وہ اسی طرح ہی دب جائے۔ ناظرین، بھارتی سائبر سیکیورٹی ایجنسی نے 2025 میں انفنکس کو ہائی رسک وینڈر کی فہرست میں شامل کیا ہے، جہاں صارفین کی شکایت میں مسلسل اضافہ ہوتا نظر آیا، جن میں بلا وجہ ڈیٹا خرچ ہونا، ناقابل حذف اشتہارات اور سسٹم لیول پر اسپائی ویئر جیسے فیچرز بھی شامل ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جناب ون پلس کی طرف کہ ون پلس جو ہے جسے فلیگ شپ کلر کے نام سے بھی جانا چاہتا ہے، یہ برانڈ تو بالکل سستا نہیں بلکہ مہنگا اور پریمیم سمجھا جاتا ہے، لیکن 2017 میں اس کمپنی نے خود اعتراف کیا کہ وہ صارفین کا ڈیٹا جیسے IMEI نمبرز، میک ایڈریسز اور ایپ کے ذریعے استعمال کی جانے والی معلومات جو ہے وہ بغیر اجازت بھی اکٹھی کرتی ہے۔ اس سے زیادہ بھی خوفناک بات یہ ہے کہ ون پلس فونز میں ایک خفیہ ایپ انجینئر موڈ دریافت ہوئی جو کسی بھی شخص کو فون کا مکمل کنٹرول دے سکتی تھی اگر اسے فزیکلی رسائی حاصل ہو جائے۔ اسی حوالے سے 2025 میں امریکی قانون سازوں نے کمپنی پر الزام لگایا کہ ان کے فونز چپکے سے صارفین کا اسکرین ریکارڈ اور ڈیٹا جو ہے وہ چینی سرورز پر منتقل کرتے ہیں۔ کمپنی نے ان الزامات کی تردید کی، مگر سائبر سیکیورٹی ماہرین نے خبردار کیا کہ خاموش نگرانی ایک حقیقی خطرہ بھی
ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ون پلس 2018 اور 2019 میں 2 بڑے ڈیٹا لیکس کا بھی شکار ہو چکا ہے، جس میں ہزاروں صارفین کے نام، ای میل اور بہت سی اہم معلومات منظر عام پر آئیں۔ ناظرین، 2 بڑے برانڈز کے علاوہ ZTE یہ بھی زہر بحث آیا ہے، اگرچہ اس نے کوئی براہ راست چوری یا ڈیٹا چوری میں تو یہ ملوث نہیں پایا گیا، مگر امریکہ اور یورپی یونین میں اس پر پابندیاں عائد ہیں۔ اب پابندیاں کیوں عائد ہیں جناب؟ وہ یہ ان پر الزامات ہیں کہ چینی حکومت کو نگرانی کی سہولت دیتا ہے اور 2018 سے اب تک ZTE امریکہ کی انٹیٹی لسٹ میں شامل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ عام صارف کو کیا پریشان ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو آئی تھنک مکمل طور پر سوچنا چاہیے صارف کو، اور پریشان بھی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کا موبائل فون صرف کالز، پیغامات یا سوشل میڈیا کے لیے نہیں بلکہ ذاتی ویڈیوز، آفس ڈاکومنٹس یا حساس معلومات کے استعمال کے لیے بھی ہوتا ہے، تو ایسے برانڈز کا استعمال کرنا آپ کی پرائیویسی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ انفنکس اور ون پلس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ میلویئر خفیہ ڈیٹا کلیکشن نے ان کمپنیوں کی مجرمانہ خاموشی اور اس بات کا ثبوت ہے کہ صارف کی سیکیورٹی ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، کوئی امپورٹنس نہیں رکھتی۔ تو اب کرے کیا؟ سب سے پہلے تو ان برانڈز پر بھروسہ کرے جن کا پرائیویسی ریکارڈ جو ہے وہ محفوظ ہے، جیسا کہ ایپل، گوگل پکسل اور سیمسنگ کے جو موبائل ہیں ان کو باقاعدگی سے اپڈیٹ کریں تاکہ نئے سیکیورٹی پیجز جو ہیں وہ انسٹال ہوں، اور ایپ پرمیشنز ضرور چیک کریں، خاص طور پر لوکیشن، مائک اور کیمرہ کی اجازت۔ اگر آپ تکنیکی مہارت رکھتے ہیں تو آپ کسٹم رومز جیسا کہ لائنیج OS یا پھر گرافن OS پر بھی غور کر سکتے ہیں جو ڈیٹا کو مکمل کنٹرول کر دیتے۔ یاد رکھیں کہ اگر آج کا سستا فون آپ خرید لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مہنگی غلطی کر سکتے ہیں، بلکہ یہ موبائل فون جو ہے آپ کا پیسہ نہیں، آپ کا اعتماد، وقت اور ذاتی تحفظ بھی لے کر جا سکتے ہیں۔ آپ ڈیجیٹل تحفظ کی ذمہ داریاں خود لیں، کیونکہ کمپنیاں صرف آپ کا ڈیٹا چاہتی ہیں، آپ کی حفاظت نہیں۔